81 سورۃ آل عمران۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور نبوت شاملہ کا اعزاز اللہ نے ظاہر فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے مختصر بات آئے گی۔ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو جمع کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا ان سے عہد لیا ہے کہ تم سب کو نبی تو بناؤں گا، لیکن تمہاری موجودگی میں اگر نبی آخر زمان آئے گا، اپنی نبوت چھوڑ کر نبی کی بات کرنی پڑے گی، اپنے دین کو چھوڑ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کتاب پر ایمان لا کر نبی کی تائید اور مدد کرتے ہوئے دین کو آگے بڑھانا ہوگا، اپنے آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ انبیاء نے وعدہ کیا، کہا یہ اس کا پکا وعدہ ہے؟ جی پکا وعدہ ہے۔ فرمایا گوار ہے نا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت نہیں چلے گی، اور فرما دیا جو اس کے بعد نبیوں کو تنبیہ کی، لیکن تنبیہ اصل میں ہمیں ہے۔ فرمایا اس پکے وعدے کے بعد نبی کی نبوت کے آ جانے، رسالت کے بعد جو روگردانی کرے گا وہ بہت بڑا گنہگار فاسق ہوگا۔ انبیاء ایسے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں تنبیہ دی ہے، نبی آخر زمان کی موجودگی میں تم ادھر ادھر چلے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، سچے نبی کی سچی تابعداری نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ جس وقت اخذ اللہ نے لیا تھا میثاق النبیین، سارے انبیاء سے پکا وعدہ۔ کیا بات کا کیا وعدہ تھا؟ لما، جب آتے تم میں دیتا ہوں، کم تمہیں، من کتاب، کتاب، و حکمت، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی بات تمہیں دے دیتا ہوں، ثم پھر تمہاری نبوت، تمہاری حکمت، کتاب کے باوجود آ جائے کم تمہارے پاس رسول، عظیم رسول، یہ تنوین کا معنی عظیم، پھر تمہارے پاس عظیم رسول آ جائے۔ نمبر 2، مصدقن، اور وہ رسول تصدیق بھی کرتا ہے، لما، اس احکام کی، قانون کی، معکم جو تمہارے پاس بھی ہے،
توحید سب کی ہے کہ رسالت سب کی ہے کہ قیامت ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ تم ضرور بضرور ایمان لانا بھی اس نبی پر. تو اپنی نبوت چھوڑی، اپنی کتاب چھوڑی، اس نبی پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ. وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور بضرور تم مدد کرنا ہو اس پیغمبر عظیم رسول کی. اچھا قال پھر اللہ نے یہ وعدہ لے کر کہا اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ اور تم لیتے ہو عَلَى ذَلِكَ اس کے اوپر اسری میرا پکا عہد لیتے ہو. جی لیتے. قالوا سارے انبیاء نے آگے سے کہا اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں جی، ہم پکا وعدہ لیتے ہیں. قال اللہ نے فرمایا فشہدوا پھر گواہ رہنا، آج کے اس پکے عہد کا گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، کہ یہ پکا وعدہ میں نے نبیوں سے لے لیا کہ اس نبی کی موجودگی میں تمہاری بات نہیں ہے، اس نبی کی بات ہوگی. فَمَن تَوَلَّا پھر جو پھرے گا بعد ذالک اس کے وعدے کے بعد نبیوں، فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ ہوں گے ہم الفاسقون حد سے نکلنے والے، گناہ کرنے والے، فاسق وہ ہوں گے. انبیاء ایسے نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے ہمیں تنبیہ کی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، سچے نبی کا سچا پیروکار بنائے. عالم ارواح میں اللہ نے مختلف موقعوں پر مختلف عہد میثاق وعدے لیے ہیں، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گی بات. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے سنا، سورۃ اعراف میں آنے والا ہے. ایک سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان اللہ نے پیدا کرنے تھے، سب کی روحوں کو وادی نعمان میں جمع کیا، عرفہ کے پاس وادی نعمان میں، اور سب کو جمع کر کے اللہ نے اپنی توحید کا وعدہ لیا تھا، اور سب کو کہا الست بربکم، یہ بتاؤ میں تمہارا پالنہار، میں تمہارا مالک، میں تمہارا پالنہار، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے خالق مالک، آپ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں. فرمایا پھر اسی توحید پر دنیا میں قائم رہنا. یہ عالم ارواح کا وعدہ تھا تمام انسانوں سے. کوئی اس وعدے پر آج کر بند ہے، کوئی وعدہ سے دور ہے. اللہ ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تفصیل اپنی جگہ، یہ عوام الناس سارے لوگوں سے وعدہ لیا. دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے علماء سے لیا، وہ آگے چل کر آتا ہے اسی کے اندر. اللہ نے علماء کو جمع کر کے کہا علماء تمہیں میں کتاب دوں گا، تمہیں میں علم دوں گا اپنے علم میں سے، تمہیں میں شریعت میں سے شریعت دوں گا، وعدہ کرو تمہیں میں علم دوں گا، تم حق گوئی اور کتاب کے بیان کا حق ادا کرو گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ ضرور وضاحت کے ساتھ بیان کرو گے. علماء نے آگے سے کہا جی بیان کریں گے. فرمایا وعدے پہ پکے رہنا، جا کر ڈگمگا نہ جانا، دنیا کی لالچوں میں آ کر چپ نہ ہو جانا، حقیقت کو کھول کھول کر واضح کرنا. یہ وعدہ انشاءاللہ اسی صورت میں آگے آپ کے سامنے آنے والا ہے. یہ وعدہ بھی علماء سے لیا. یہ جو آج کی آیت میں یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے انبیاء سے لیا. دوسری جگہ یوں کہہ دے انبیاء کی کانفرنس اللہ نے بلائی ہے، سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جمع کیا. انبیاء جمع اور کانفرنس ہے، جلسہ ہے، انبیاء موجود ہیں. جلسے کا خطیب رب العالمین ہے، خطاب کرنے والا اللہ. موضوع کیا؟ رحمت للعالمین. خطیب رب العالمین بیان کرنے والا، اور موضوع رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے اللہ نے جمع کر کے انبیاء کو وعدہ لیا، او انبیاء تم سارے نبی میں نے چن کر جہاں جمع کیے ہیں، میں تمہیں کتاب دوں گا، اپنے صحیفے دوں گا، اپنی نبوت دوں گا، حکمت اور بصیرت کی باتیں عطا کروں گا تمہیں، لیکن تم نبی بن گئے ہو اپنے اپنے دور کے.
اپنے اپنے تم میں سے کسی کی موجودگی میں بھی عظیم رسول جو رحمت للعالمین تمام کائنات کا عظیم نبی ہوگا. تمام تم وقتی نبی ہو، علاقے کے نبی ہو، قبیلے کے نبی ہو، اور وہ کیا ہوگا؟ کافۃ للناس ہوگا، ساری کائنات کا پیغمبر، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہوگا. تو اگر وہ آ جائے تو تم اپنی نبوت، اپنی کتاب کی پرچار، اپنی وحی کی پرچار چھوڑ کر اس نبی پر پورا پورا ایمان لاؤ گے. اس نبی کی نبوت کا ایمان، اس نبی کی کتاب پر ایمان، اس نبی کی وحی پر ایمان، اس نبی کے طریقے پر ایمان لاؤ گے. اور اس نبی کے صرف ایمان نہیں لانا، میں مانتا ہوں، میں مانوں گا جی اس نبی کو، نبی آخر زمان ہوگا، میں مانتا ہوں جی اس کی کتاب کو وہ قرآن ہوگا، میں مانتا ہوں، یقین کروں گا، ایمان لاؤں گا، اس کی وحی پر ایمان لا. فرمایا نہ، پھر اس کی کتاب کی، اس کی نبوت کی، اس کی وحی کی، اس کے طریقے کی آگے پرچار میں اس کا تعاون اور مدد بھی کرو گے. تو پرچار اور آگے تبلیغ، آگے اشاعت اس نبی کی دین کی ہوگی، تمہاری دین ختم. یہ اقرار کرو. سارے انبیاء نے اقرار کیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ، وہ نبی ہماری موجودگی میں آئے گا، ہم اپنی نبوت چھوڑیں گے، اس نبی کی پرچار کریں گے. اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یاد کرو اس وقت کو، اذا اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، تمام نبیوں سے پکا عہد، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں اور حکمت اور دانائی اور بصیرت کی باتیں بھی دوں گا. ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول، عظیم رسول، اور مصدق لما معکم، وہ تمہارے دین کی تصدیق بھی کرے گا کہ جو تم توحید بیان کرتے ہو، قیامت کا ذکر کرتے ہو، عقائد کا ذکر کرتے ہو، بالکل سچ ہے. اور وہ سارے نبیوں کا دین عقائد میں ایک ہے، توحید میں. تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور بضرور اس نبی پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بضرور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. یہ پہلے اللہ نے تاکید کی، ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور مدد کرنی ہے. پھر کہا جی کریں گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اقرار کرو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس کے اوپر مجھ سے پکا عہد لے لو. قالو، سارے انبیاء نے بیک زبان کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں وہ نبی آخر زمان ہماری موجودگی میں آئے گا، ایمان بھی لائیں گے، اپنا دین، اپنی کتاب چھوڑ کر اس کے دین اور اس کے کتاب کی پرچار بھی کرتے ہوئے اس کا تعاون پورا کریں گے. وہ جس میدان میں ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جس کارزار میں اترے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑیں. ہماری موجودگی میں آ گیا تو ہم مدد کریں گے، یہ وعدہ لے لیا ہے. قال، فرمایا فشہدوا، پھر گواہ رہ جاؤ اس معاہدے میں، وانا من الشاہدین، میں بھی ساتھ گواہ ہوں، کل گڑبڑ نہ ہو جائے. اللہ اکبر، کتنا پختہ انداز اللہ نے ظاہر کیا. اللہ تو بڑا حکیم تھا، وہ حکمتوں کا مالک تھا. وعدہ انبیاء سے لیا اور انبیاء کے وعدے کا ذکر کر کے بعد کے لوگوں کو متنبی کیا ہے. اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 سال پہلے آسمانوں پہ اٹھا دیے گئے، زمین پہ نہیں تھے. ہوتے تو نبی پر ایمان بھی لاتے اور نبی کی دین کی پرچار بھی کرتے. وہ تو آسمانوں پر اٹھا دیے 570 سال پہلے. لیکن اس عہد کو عیسیٰ علیہ السلام پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. چند دن پہلے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورت کی ابتدا میں چلتے ہوئے آیا تھا. اللہ نے اس کو یہودیت کی سازشوں سے بچا کر چھت پھاڑ کر جبریل کے ذریعے سے اس کو اٹھا لیا. برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے. بعد میں یہودی آپس میں مرے تھے، پھٹے تھے، جو بھی ہوا تھا وہ تفصیل آپ نے سنی. اب وہ آسمانوں پہ ہے. قرب قیامت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اللہ کے سچے نبی نے بتایا ہے، قرآن نے بھی اشارے دیے تھے، وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ ایسا بچہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں بھی کلام کرے گا، اس نے کی تھی، اور انشاءاللہ کہولت ادیڑ عمر 80 سال کے بعد بھی کلام کرے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام 80 سال سے پہلے اٹھے ہوئے ہیں آسمان پر، واپس آئیں گے.
اور انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے زمین کے اوپر دجال کو مقام لد میں قتل کریں گے، اور اس نبی کی کتاب کی پرچار، نبی کی وحی کی پرچار، نبی کے دین کی پرچار کر کے پوری دنیا میں محمد کے دین کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ ایمان بھی لائیں گے، لوگوں کو کہیں گے قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عیسائی کہیں گے نا ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ فرمایا تلوار، یا تلوار ہے یا کلمہ اسلام ہے، بس جزیہ بھی نہیں ہے، ٹیکس بھی نہیں ہے، ویسی ذمیوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ نہیں، ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام زبردست اس کام کو، وعدے کو پورا کر کے دکھائیں گے، اور پوری دنیا میں قرآن کا نظام نافذ کر کے دکھائیں گے۔ پھر شادی بھی کریں گے، شادی ابھی تک نہیں کی ہے، بچے بھی ہوں گے، اسلامی حکومت بھی ہوگی، کچھ عرصے کے بعد اپنی طبی عمر گزار کر پھر دنیا سے رخصت ہوں گے، فوت ہوں گے۔ اس کے بعد چلتے 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 بعد میں پھر قیامت قائم ہونے کی باتیں ہوں گی، وہ لمبی ایک تفصیل ہے، لیکن اس وعدے کو عیسیٰ علیہ السلام پورا کریں گے۔ وہ حدیث نبویہ میں بے شمار حدیثوں میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ مقام لد میں دجال کو قتل کریں گے، آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد میں فرشتے لا کر اتاریں گے، سیڑھی لگے گی، نیچے آ جائیں گے، اور امام مہدی اس وقت لوگوں کی قیادت کرے گا، اور امام مہدی بھی اس کے بعد کہے گا آپ ہمارے امام، میں ابھی تک امامت کرتا تھا، اب آپ ہیں۔ اور یہ اس امت کا ایک اعزاز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم وفیکم نبی و امامکم منکم، ارے تمہاری شان امت محمدیہ کیسی ہوگی؟ نبی تمہارے اندر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن امام تمہاری امت کا ہوگا، امام مہدی عصر کی نماز پڑھا رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آ کر پڑھیں گے۔ فرمایا میں اس نبی پر میں بھی مان لاتا ہوں جس کے اوپر تو نہیں مان لایا، اس کے دین کا پرچار میں بھی کروں گا جس کا تو کرتا ہے۔ بعد میں قیادت پھر عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہوئے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ وعدہ وہ پورا۔ اس کے علاوہ باقی انبیاء دنیا میں کوئی بھی نہیں، سارے دنیا سے رحمت فرما گئے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نبھا کر دکھائیں گے۔ باقی وعدہ کوئی بھی نہیں، دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں تھا نبی کی نبوت کے وقت۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں لیکن دلیل ظنی ہے، ظن کی بنیاد، کہتے ہیں حضر علیہ السلام تو ہیں، کوئی آج کل بھی کبھی کہتے ہیں اگر حضر علیہ السلام تھے تو اس وعدے پر پورا کیوں نہیں اترے؟ اور بات سمجھ آئیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ نے کہا ضرور ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ نبی بدر میں اکیلا، حضر علیہ السلام کہاں تھے؟ احد میں نبی اکیلا، دندان شہید ہو گئے، رخسار مبارک زخمی ہو گیا، خود ٹوٹ کر کیلے اندر گھس گئیں، گڑھے میں گر گئے، کہاں تھا؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ کیوں نہیں کیا ہے؟ اگر ہوتا حضر علیہ السلام نبی تھا، ہوتا تو ضرور نبی کے ساتھ مل کر لڑتا، نبی کا تعاون کرتا، نہیں تھا، دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ نے نبی کی ایک شان بتانے کے لیے ذکر کیا ہے کہ نبی کی اتنی بلند شان ہے کہ نبی کی نبوت عامہ ہے، باقی نبی آ جائیں تو نبیوں کی نبوت ختم، نبی کی نبوت ان پہ غالب رہے گی۔ یہ نبی کی نبوت عامہ، نبی کی نبوت شاملہ کو پیش کیا اللہ نے، اور یہ اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو دیا۔ باقی نبی اپنے علاقے کے نبی، اس علاقے کا تو نبی، تو ادھر کام کر، تو ادھر کام کر، یہ اس قوم کا نبی، وہ اس قوم کا نبی، ایک ایک وقت میں بے شمار نبی تھے، لیکن ہمارا نبی اکیلا پوری دنیا کا نبی، پوری قوموں کا نبی، قیامت تک کا نبی۔ اب اس نبی کی موجودگی میں کوئی کہے میں بھی نبی، مرزا غلام احمد قادیانی آ جائے، ہے گدھا کہیں کا، سچا نبی آئے گا تو اس نبی کی اتباع اس کے لیے لازم ہے، جھوٹا بےایمان کہاں چلے گا؟ میری بات سمجھ آئیے؟ مسلمہ کذاب نبی کے دور میں آ گیا، اور بےایمان کہیں کا سچے نبیوں کو کہا اپنی نبوت چھوڑ کر اس نبی کے پیروکار بنو۔ جو سچوں کو چھوڑ کر پیروکاری ضروری ہے، جھوٹے بےایمان کی کہاں گنجائش ہے؟ چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، طلیحہ ہو، اجیحہ ہو، کوئی بھی ہو، یا ہمارے دور کا مسلمہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، پرویزی ہوں، اور ہوں، چند دن پہلے ایک عبدالشکور گدھا تھا اور جا کر ٹرمپ کے ساتھ مل گیا تھا، راتوں رات چلا گیا تھا، اور بڑے بڑے آتے ہیں گدھے کہیں کے،
اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو دنیا کو پاک کرے ان سے۔ اس نبی کی نبوت کے اندر کسی نبی کی گنجائش، سچے نبیوں کی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ نے۔ جھوٹے بےایمان کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور مرزائی اندر دائیں بائیں کام کرتے میٹھے بن کر، چونکہ نبی کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن نبی کے نیچے ذیلی نبی ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کون سا ذیلی نبی آ گیا، ذلی نبی آ گیا، فلاں آ گیا، اور ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں وہ تو مانتے تو ہیں نا جی، وہ مانتے ہیں، پھر اپنے بےایمان غلام احمد قادیانی پر لعنت کرے کہ غلام احمد قادیانی کی گنجائش نہیں، سچوں کی گنجائش نہیں تو جھوٹوں کی بالکل نہیں ہے۔ اس نبی کے ہوتے ہوئے کسی نبوت کی بات نہیں چلے گی، کوئی دین نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے نبیوں کو تنبیہ کر کے کیا کہا آخر میں؟ سنانا ہمیں تھا، لیکن بڑی شخصیت کو مخاطب کر کے کہا جائے تیرے لیے گنجائش نہیں تو چھوٹوں کے لیے بدرجہ اولا گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، او نبیو اس کے بعد روگردانی کر دو کہ نبی کی نبوت کی پرچار نہیں، نبی کی کتاب کی پرچار نہیں، اپنی بات کرو گے، اگر یہ کرو گے اس وعدے سے انحرافی، فاولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہوں گے، گنہگار مجرم ہوں گے میرے۔ اللہ، نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میں نبیوں کو معاف، نبی کی اتباع سے انحراف میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ امت محمدیہ تمہیں کہاں معاف کروں گا؟ اس نبی کے ہوتے ہوئے اس کے طریقے کو چھوڑو، اس کی کتاب کو چھوڑو، اس کے دین کو چھوڑو تو فرمایا کمزوری دکھاؤ گے تم بھی بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور کوئی جھوٹا آئے گا تو وہ بھی بہت بڑا بےایمان ہوگا۔ سچے نبی تو ایسے نہیں کرتے ہیں، لیکن تنبیہ کا انداز دیکھو اللہ نے کتنا ساتھ فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، نبی کی موجودگی میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس وقت مکہ مدینہ میں پڑھے لکھا اکا دکا بندہ ملتا تھا۔ عمر بن خطاب پڑھا لکھا تھا، اور بھی چند تھے۔ تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مدرسہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے۔ عمر بن خطاب اوالی مدینہ میں رہائش تھی، وہاں سے آتے تھے۔ راستے میں ایک یہودیوں کا مدرسہ تھا، اور وہ یہودی پڑھا لکھا، عمر بن خطاب کی پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے دوستی بھی تھی۔ عمر بن خطاب وہاں سے گزرا، ایک کتابچہ پڑا ہوا دیکھا اس کے پاس، اور آ رہے تھے کلاس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کتابچے کو دیکھا، پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا، عبرانی بھی جانتا، عربی بھی جانتا، لکھنا بھی جانتا، پڑھنا جانتا تھا۔ دیکھا کتابچہ ذرا اچھا لگا، لیکن لے کر آ گیا، اور کہ میں کلاس میں پہنچتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس۔ آ کر بیٹھ گیا کلاس میں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، طلباء پڑھتے پڑھتے 10-11 بجے وقفہ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، سبق یاد کرو، اور نبی وقفہ کر کے بیٹھ گئے، ساتھی آپس میں سبق یاد کر رہے تھے، دو دو ٹولی آپس میں دہرا رہے ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں بھی مدرسوں میں ایسے ہوتا ہے، یاد کرو بھائی جو پڑھے ہیں۔ عمر بن خطاب ادھر سیٹ پہ بیٹھا ہوا نا، وہ کتابچہ نکال دیا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، کتابچے کو پڑھنے لگے۔ نبی کی نگاہ پڑ گئی، یہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے، اور بڑے انہماک طریقے سے عمر بن خطاب پڑھ رہا ہے، توجہ سے۔ ابو بکر کی نگاہ نبی کی طرف آ گئی، نبی کے چہرے کے تیور بدل گئے، رنگ بدل گیا۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا، غصہ۔ لیکن نبی حیا کی وجہ سے بعض دفعہ جلدی بولتے نہیں تھے۔ حیادار آدمی اندر اندر کوڑتا رہتا ہے، بولنے میں دقت محسوس کرتا ہے، نبی حیادار تھے۔ ابو بکر نے عمر کو کہا، عمر دے اما ترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کو نہیں دیکھتے؟ ادھر دیکھ۔ عمر نے دیکھا چہرہ بدلا ہوا، سمجھ گئے اوہو میری ادا سے نبی ناراض ہو گئے۔ یہ صحابہ نبی کے رمز شناس تھے، ابو بکر رمزیں بھی جانتے۔ عمر بن خطاب بھی سمجھ گئے، جب تنبیہ کی، آیا قریب، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ تورات کا ایک پارہ ہے، کتاب چاہے تورات کا، تورات آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اس کا ایک پارہ ہے، جس طرح ہمارے قرآن کا ایک پارہ نہیں ہے، 2 پارے 10-30 پارے۔ تو یا رسول اللہ یہ میں اس کو پڑھ رہا تھا، بڑی قیمتی نصیحت والی باتیں اس میں، ہمارے دین کے مطابق ہیں، جس طرح ہمارا دین نصیحت کی باتیں کرتے یہ بھی ایسے کرتا ہے۔
تو اس لیے میں پڑھ رہا تھا، گویا اپنا عذر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی طرح متغیر، تو عمر بار بار کہنے لگے، عمر سمجھ گئے نبی غصے میں، دو زانو ہو کر بیٹھا، لیکن دو زانو بھی گھٹنے آگے، پیچھے ایڑیاں اونچی، ذرا اونچا ہو کر بڑے تواضع کے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ و بالقرآن امامہ۔ زبردست بات کہ اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جاؤ، میں اسلام کو اپنے دین ہونے پر راضی ہوں۔ راضی وہ ہوتا ہے جو پھر اکتفا کرے، ادھر ادھر نہ جائے۔ میں نبی کو، محمد کو اپنا نبی ماننے پر راضی، اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی، قرآن کو اپنی کتاب ماننے پر، امام ماننے پر راضی ہوں۔ بار بار پڑھتے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہوا۔ اب نبی بولے، فرمایا او عمر اتحوقتم کما تحوقت الیہود والنصارى، اوے تم اتنے بڑے عظیم کتاب، عظیم نبی، عظیم دین کی باوجود تم حیران ہو ابھی تک، جیسے یہود و نصارہ اپنے دین میں حیران ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اتنی بڑا دین ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں یقین ہے۔ فرمایا یاد رکھو، یہ تو موسیٰ پر نازل کی جانے والی تورات کا ایک پارہ ہے، وَلَوْ موسیٰ حَيًّا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، لما وسعہ الا اتباعی، میری غلامی اور میری اتباع کے بغیر گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ بھی زندہ ہو کر آئے گا، اس کو میرے قرآن کو چلنا پڑے گا، میری نبوت کے تابع چلنا پڑے گا، میرے طریقوں کے مطابق چلنا پڑے گا۔ گویا کہ اس نبی کے بعد پہلے والی نبوت ساری منسوخ ہے، وہ وقتی تھی، یہ عالمی ہے، یہ دائمی ہے۔ تو فرمایا یہ کیا کیا ہے عمر؟ عمر نے کہا میری توبہ، لیکن دنیا کو بتا دیا جب موسیٰ کو اس نبی کی پیروکاری کے بغیر گنجائش نہیں، تو ہم جیسے کہاں آئے ہیں؟ جدید دور کے تقاضے والے کہاں آ جائیں؟ ماڈرن کہاں سے آ گئے؟ جدید ٹیکنالوجی والے کہیں جدید دور آ گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ ارے ضرورت ہے، اس نبی کی ضرورت قیامت تک ہے، اس کی غلامی اور اس کی کتاب کی اتباع قیامت تک ہے۔ نبی عظمت والا، عقل والا ہوتا ہے، علم اعلیٰ، عقل اعلیٰ، وہی الہی کی روشنی والا ہوتا ہے، وہ اس نبی کا پیروکار، تو جدید دور والوں کو بھی اسی کی نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا، جدید تقاضوں والوں کو بھی آنا پڑے گا، جدید ٹیکنالوجی والوں کو بھی آنا پڑے گا۔ اس کی غلامی کے بغیر اور کوئی گنجائش۔ اللہ ہمیں سچے نبی کا سچا پیروکار بنائے، سچی غلامی اور سچی تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی